شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے عید بہت اچھے سے اسپینڈ کی ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر اسٹوریز کا۔ بڑھتے ہیں آج کی فرسٹ ہارر اسٹوری کی طرف۔ یہ ہارر اسٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ توراب نامی شخص کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ توراب، جس کا تعلق 7 شریف سندھ سے تھا، وہ کہتا ہے کہ میں ایک بس ڈرائیور تھا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پاس ایک بارات کی بکنگ آئی۔ ان لوگوں کو میں نے لے کر ایک گاؤں کی طرف جانا تھا، تو بس پوری فل تھی۔ ہم لوگوں نے سفر شروع کیا۔ وہ جو گاؤں تھا وہ سندھ سے آگے کا تھا، 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آلموسٹ دوپہر ہو چکی تھی۔ وہاں پر ان کے کافی زیادہ ارینجمنٹ تھے، کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے وہ۔ کافی اچھے طرح سے ان لوگوں نے مجھے بھی شرکت کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو میں وہاں پر بیٹھا، پھر میں بور ہونے لگا، تو میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں اپنی بس میں ہی آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، آپ لوگ جب فری ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ بس میں تھوڑی دیر بیٹھا تو اس کے بعد میں پھر سے بور ہونے لگ گیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ادھر آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو ایکسپلور کرتا ہوں۔ وہاں پر کافی زیادہ پہاڑی سلسلہ بھی تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان پہاڑی سلسلوں کو جا کر دیکھتا ہوں۔ یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے تو ذرا دیکھتے ہیں یہ کیسا گاؤں ہے۔ میں اپنی بس سے نکلا اور ان پہاڑوں کی جانب چلا گیا۔ جیسے میں ان پہاڑوں کی طرف گیا، تھوڑا سا میں آگے بڑھتا گیا، تو وہاں پر مجھے پہاڑوں کے اندر ہی ایک ایسی جگہ نظر آئی جس کو دیکھ کر میں اس کے قریب جانے سے خود کو روک نہیں سکا۔ جیسے میں اس جگہ کے قریب گیا تو وہ جگہ دیکھنے میں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہاں پر باقاعدہ چھوٹے چھوٹے پتھر جوڑ کر ایک گول سی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور اس کے ایک پتھر کے اوپر باقاعدہ چلا گاہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں پر جاتا، مجھے اپنی بیک سائڈ سے کسی نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تیزی سے ایک بوڑھا شخص بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ اس کے اندر جانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ میں تو مسافر ہوں، اس جگہ کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر آ گیا۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بزرگ کی چلا گاہ ہے، انہوں نے یہاں پر چلا کر کے اس جگہ کو حصار کیا ہوا ہے۔ اس چلا گاہ کے اندر بے تحاشا جنات ہیں، اور بے تحاشا جنات کے قبائل آباد ہیں۔ یہاں پر غلطی سے بھی مت جانا، ورنہ وہ جنات تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ ویسے ہی یہاں پر کسی نے پتھر جوڑے ہوں گے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں جتنا کہنا تھا کہہ دیا، اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے اس شخص کی بات سنی انسنی کی، ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے، اس سے پہلے کہ ان پتھروں کو کراس کر کے پاؤں رکھتا، مجھے کسی اندیکھے وجود نے بہت زور سے تھپڑ مارا اور بہت دور اٹھا کر پھینکا۔ میں اتنی زور سے گرا کہ میرے حواس ہی اڑ گئے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہ بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا۔ میں بہت ڈرا کہ مجھے کس نے تھپڑ مارا، کس نے اٹھا کر اتنی دور پھینکا۔ مجھے اس شخص کی باتیں یاد آئیں اور خوف کے مارے میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنا بھاگا کہ جہاں پر وہ سارے باراتی تھے میں وہاں پر گیا۔ ان لوگوں نے میری حالت دیکھی، وہ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ جب میری کچھ کنڈیشن نارمل ہوئی تو ان لوگوں نے میرے سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو ساری بات بتائی تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ شکر کرو کہ تم نے اس چلا گاہ میں پاؤں نہیں رکھ دیا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں۔ وہ چلا گاہ ایک بزرگ کی ہے جنہوں نے وہاں پر چلا کشی کی تھی، اور اس کے بعد اس حصار میں انہوں نے ان بے تحاشا جنات کو قید کر دیا۔ شروع میں لوگ وہاں پر چلے جایا کرتے تھے، لیکن وہ جنات وہاں پر انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ جس شخص نے تمہیں روکا تھا وہ بھی کوئی جن ہی تھا جو انسانی روپ میں تمہارے سامنے آیا تھا، اور اس نے تمہیں منع کیا تھا کہ آگے مت جاؤ، تبھی وہ غائب ہو گیا۔ تم نے اس کی بات نہیں سنی۔ اگر تم اس چلا گاہ کے اندر داخل ہو جاتے یا پاؤں رکھ دیتے تو وہ جنات تمہیں جان سے مار دیتے۔ علاقے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ وہاں پر اکثر انہی پہاڑوں کے آس پاس
عجیب و غریب مخلوقات اور لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ تب تک کسی کو نقصان نہیں دیتے جب تک اس چلا گاہ میں کوئی قدم نہ رکھے۔ جب میں نے یہ بات سنی میں بہت زیادہ گھبرا گیا، میں ڈر گیا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے کسی بھاری نقصان سے بچا لیا۔ اس کے بعد جیسے وہ لوگ بارات سے فری ہوئے، ان لوگوں کو لے کر میں واپس آ گیا۔ دوبارہ کبھی بھی اس گاؤں کی طرف میرا جانا نہیں ہوا، لیکن وہ جو میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا اسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے، توراب نامی شخص کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ رمضان شیئر کر رہے ہیں۔ رمضان کہتے ہیں، میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، گرمیوں کا موسم تھا، تو رات کو میں دیر سے گھر جایا کرتا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی سواری مل جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ 12:30 بجے کا ٹائم تھا، میں بالکل ایک سنسان سی سڑک سے گزر رہا تھا۔ وہاں پر جب میں گزر رہا تھا تو ایک دم سے ایک درخت کے پیچھے سے ایک شخص نکلا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں جیسے کوئی سامان اٹھایا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ کافی لمبے لمبے اس کے بال تھے، حلیے سے ایسے تھا جس طرح سے کوئی ملنگ ٹائپ بندہ ہوتا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو آگے علاقے کا قبرستان ہے مجھے وہاں پر جانا ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا، میں نے یہ کہا کہ آپ اس ٹائم قبرستان میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ تمہارا مقصد نہیں ہے، جتنے پیسے مانگو گے میں دوں گا، مجھے بس چھوڑ دو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات تھی جس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکشے میں بیٹھ جائیں۔ وہ رکشے میں بیٹھا۔ جو ہی میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، رکشہ اتنا وزنی ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی سواریاں بیٹھ گئی ہیں۔ حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، چاہے جتنی بھی سواریاں بیٹھ جائیں، آج تک کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن میرے سے رکشہ چلایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ بزرگوں آپ بیٹھ تو گئے ہیں، میرے سے تو رکشہ چلایا ہی نہیں جا رہا، تو رکشہ بہت وزنی ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ شاید میرا رکشہ خراب ہو رہا ہے۔ تو اس نے 1 منٹ وہ چپ رہا، کچھ پڑھ کر جیسے باقاعدہ مجھے پھونکنے کی آواز آئی، اور اس نے اتنا بھی کہا کہ اتر جاؤ سارے۔ یہ لفظ بھی میں نے سنے۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، باقاعدہ 1 منٹ کے بعد ہی رکشہ ہلکا ہونے لگ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، اب آرام سے چلو۔ اب میں پہلے خوف زدہ تھا کہ اب اس کو بٹھا تو میں نے لیا ہے، اب میں اتار بھی نہیں سکتا، پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، کہ مجھے کوئی نقصان نہ دے دے، اب چپ چاپ چلتے جاؤ۔ تقریباً 15 منٹ کا وہ راستہ تھا قبرستان آنے کا۔ 12:30 بجے میں نے اسے اٹھایا، 1:45 بجے کا ٹائم ہو گیا، 1:45 تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ اس کو قبرستان کے پاس اتارا۔ وہ قبرستان سے اترا اور اس نے میرے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کتنے پکڑائے، نہ ہی میں نے اس کو بتایا کہ میں نے کتنے لینے ہیں۔ تیزی سے ہوا کی سپیڈ سے وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ جیسے وہ قبرستان کی طرف گیا، اس کے پاس سے بڑی عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، somehow جیسے کچے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے، اس طرح کی اسمیل تھی میٹ کی۔ مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا، میں نے کہا کیوں نہ میں دیکھوں بھلا یہ بندہ ہے کون جو اتنی رات کو قبرستان میں آیا ہے، یہ کرنے کیا آیا ہے۔ ایک عجیب سا تجسس سوار ہو گیا۔ اس کو جب میں نے تسلی کی کہ وہ اندر چلا گیا ہے، میں اپنے رکشے سے اترا اور میں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ قبرستان کی جو دیواریں تھیں وہ اتنی اونچی نہیں تھیں۔ میں اس آدمی کی اپوزٹ سائڈ سے میں جا کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں اس آدمی کو ابھی غور کر رہا تھا دیکھنے کا، مجھے ایک جگہ پر کچھ روشنی دکھائی دی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گول سا دائرہ ہے، اس میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس کالے رنگ کے 3-4 وہ ہیولے ہیں، وہ سائے ہیں، وہ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ جیسے میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا، ایک دم سے جیسے اس نے آنکھیں کھولی، اس کی بہت اونچی آواز گونجی کہ جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، مجھے پتہ ہے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ یہ آواز، وہ میرے سے کافی دور تھا لیکن اس کی یہ آواز ایسے ہی جیسے وہ میرے پاس کھڑا ہو کر بول رہا ہے اور بڑی کرخت آواز میں بول رہا ہے۔ میں بہت ڈر گیا، میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں نے فوراً سے میں رکشے کی طرف بھاگا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قبرستان کے دروازے کے آگے رکشہ تھا، میں اپوزٹ سائڈ سے گیا تھا، جب میں بھاگا تو وہ بالکل کارنر پر میرا رکشہ آ گیا۔ وہاں پر کس نے رکھا میں نہیں جانتا، چابی میرے پاس تھی۔ میں نے رکشہ چلایا اور میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں گھر آ گیا، گھر پہنچا، مجھے بہت سخت بخار تھا۔ جب میں گھر واپس آ رہا تھا اس وقت بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے رکشے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔
پتہ نہیں مجھے ایک پرچھائی نظر آ رہی تھی. بڑا خوف زدہ گھر آیا، بڑا سخت بخار. اب خوف کے مارے کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں تھا. صبح تک بخار میں تپتا رہا. صبح یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی، اپنی بیوی کو بتائی، بچوں کو بتائی. وہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں. وہ مجھے لے کر ایک بزرگ ہی تھے ہم لوگوں کے علاقے میں، ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ شکر کرو تم بچ گئے ہو. جس کو تم دیکھ رہے تھے وہ کوئی جادوگر تھا، اور وہ اس کے چلے کی آخری رات تھی. جس جگہ پر وہ چلا کر رہا تھا وہاں پر جنات موجود تھے. ان جنات نے اس کو فوراً خبر دی کہ تم وہاں پر موجود ہو. اگر تم وہاں سے بروقت نہ بھاگتے تو وہ تمہیں جانی نقصان بھی دے دیتے. میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کے بعد میں 8 بجے اپنے گھر آ جایا کرتا تھا، چاہے جتنی بھی سواری ہوتی تھی میں رکتا نہیں تھا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ رمضان آپ کا. لسنر، یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushenvi57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر سٹوریز شیئر کر سکوں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.